السلام علیکم جی، ہماری علی آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ شوہر کے ہاتھوں قتل ہونے والی ہنا جاوید والدین کو دکھ پہنچنے کے ڈر سے پتہ نہیں کب سے تشدد جو ہے وہ سہتی رہی۔ فیصل کس طریقے سے ہنا کو اذیت دیتا تھا، مینٹلی ٹارچر تو دیتا ہی دیتا تھا، لیکن کس طرح سے اس کو فزیکل ٹارچر پہنچاتا تھا۔ قریبی دوست اور کزن نے ایسے دردناک انکشافات کیے جس سے یقین کرے میری تو روح ایک انسان ہونے کے ناطے کام گئی ہے۔ تشدد کے لیے تار اور رسی کا استعمال، قتل سے پہلے ہنا کے موبائل کے ساتھ ان درندوں نے کیا کچھ کیا، آج کی ویڈیو میں اس پر بات کرتے ہیں۔ ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ پنجاب کا شہر راول پنڈی، شوہر نے مبینہ طور پہ والد اور ملازم کے ساتھ مل کر اپنی بیوی کو بے دردی سے قتل کیا۔ بیوی کوئی کسی گاؤں دیہات کی نہیں تھی، بلکہ پڑھی لکھی عورت، پڑھی لکھی لڑکی جو کا فیملی بیک گراؤنڈ اتنا اچھا تھا۔ ملزم فیصل اصغر کو جو ہے جنسی ہراسانی کے الزام میں اسلام آباد کی 2 یونیورسٹی سے پہلے بھی برطرف کیا جا چکا ہے۔ یہ اس طرح کا درندہ صرف انسان تھا، اس کی پہلی بیوی نے بھی طلاق لے لی تھی، پہلی بیوی پر بھی تشدد کرتا تھا۔ میں اس بات کو ابھی تک سوچنے سے قاصر ہوں کہ ہم کس دنیا میں چل رہے ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کو کیا تربیت دے رہے ہیں کہ آپ کا شوہر جتنا مرضی غلیظ ہو، آپ نے اس کے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ معاشرے کا اتنا زیادہ پریشر ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں جی خلا کے ریٹ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، طلاقوں کے ریٹ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ جب طلاقیں اور خلا نہیں ہوتی تو ایسے درندے جو ہیں وہ مار دیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب اتنی بڑی بات ہو، ایک بندے کی ہسٹری اتنی آپ کو نظر آ رہی ہے، تو وہاں پر آپ شادی چلا کیسے سکتے ہیں، یا ایسے بندے کے ساتھ، درندے کے ساتھ آپ شادی کر کیسے سکتے ہیں، اس پر آپ لوگوں نے سوچنا ہے۔ 2 یونیورسٹی سے اس درندے کو تو پہلے ہی جنسی ہراسانی کے الزام میں برطرف کیا گیا ہے۔ ہنا جاوید کی شادی 9 ماہ قبل فیصل اصغر سے ہوئی۔ شوہر نے کئی بار مارا پیٹا، مگر ہنا اس طرح سے خاموش رہی کہ ان کے جو والدین ہیں، جن کی طبیعت کافی کرٹیکل ہے، ان کے والدین کو دکھ نہ پہنچے۔ یہی خاموشی شاید اس کے شوہر کو مزید سفاک سے سفاک بناتی چلی گئی، اور پھر اس نے ہنا پر بہیمانہ تشدد کر کے اس کو قتل کر دیا۔ آپ ہسٹری دیکھیں، پہلی بیوی طلاق لیتی ہے کہ مارتا پیٹتا تھا، 2 یونیورسٹی سے نکالا، اور ہنا سے صرف 9 ماہ پہلے اس کی شادی ہوئی ہے۔ بچیوں کی شادیاں کرنے سے پہلے، بیٹوں کی شادیاں بھی کرنے سے پہلے انویسٹیگیٹ ضرور کر لیں کہ کس کریکٹر کے انسان سے آپ اپنے بچوں کی شادی کر رہے ہیں۔ FIR کے مطابق ہنا کی لاش باتھ روم سے ملی، ہاتھ پیچھے کی جانب بندھے ہوئے تھے، چہرے اور جسم پر تشدد کے نشانات تھے، گلے پر ایک تار لپٹی ہوئی تھی، گردن بظاہر ٹوٹی ہوئی تھی، منہ سے خون اور جھاگ نکل رہا تھا۔ آپ امیجن کریں، تصور کریں، ہم تصور بھی نہیں کر پا رہے، اتنی بری موت اس کو تشدد کر کے مارا گیا۔ اس درندے کی دوسری شادی تھی، پہلی بیوی گھریلو تشدد اور اذیتوں کے باعث بچ گئی، طلاق لے لی کیونکہ وہ بچ گئی۔ ہنا کا پوسٹ مارٹم کروایا جا چکا ہے، رپورٹ کا انتظار ہے۔ جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر کے واقعے کے تمام پہلو سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ مقتولہ کے سسر اصغر علی کو بھی مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے، تاہم متاثرہ خاندان کے مطابق ابھی تک اس کو گرفتار نہیں کیا پولیس نے۔ ملزمان سے قتل کی واردات میں استعمال ہونے والی رسی اور تار برآمد کر لی گئی ہے۔ تفتیش کے دوران دونوں ملزمان کے جو ہے DNA ٹیسٹ کے نمونے بھی لیے جائیں گے، جبکہ جائے وقوع سے بہت ساری چیزیں فرانزک کے لیے بھیج دی گئی ہیں۔ تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ فیصل اصغر نے اپنے ملازم ذیشان کو قتل کی واردات میں شامل کرنے کے لیے پیسے دیے تھے۔ گھریلو ملازم ذیشان نے قتل کے دوران مرکزی ملزم جو فیصل اصغر ہے، اس کی معاونت کی۔ پولیس دونوں ملزمان سے قتل کی محرکات، واردات کی منصوبہ بندی اور سب چیزوں سے تفتیش کر رہی ہے۔ 45 سالہ ہنا جاوید کی لاش 20 اگست کو راولپنڈی کے علاقے لال کرتی میں عسکری اپارٹمنٹ سے واقع ان کے گھر کے باتھ روم سے برآمد ہوئی۔ پولیس جو رپورٹ ہے اس کے پیچھے مقتولہ جو ہے ان کے ہاتھ کو باندھا گیا تھا، منہ پہ کپڑا ٹھوسا ہوا تھا، گردن تار بندھی ہوئی تھی، اور باتھ روم کے شاور کے ساتھ جو ہے ان کی لاش کو باندھا گیا تھا۔ واہ کینٹ میں پلی بڑی شاندار شخصیت کی مالک ہنا جاوید، ان کی شادی 9 ماہ قبل راولپنڈی کے علاقے لال کرتی میں جو رہنے والا ایک بظاہر پڑھا لکھا انسان، مہذب شخص بظاہر لگنے والا فیصل اصغر اس سے ہوئی۔ فیصل اصغر ایک پروفیسر تھا جو کئی مشہور یونیورسٹی سے وابستہ رہا۔ اس نے پہلے ہنا کو زہر دیا اور پھر بے دردی سے قتل کیا۔ قتل کو خودکشی کا روپ دھارنے کی بھی اس نے کوشش کی، اسے زہر دیا، پھر اسے ڈکیتی کا معاملہ بھی ڈالنے کی کوشش کی۔
خاتون جو ان کی پہلی بیوی تھی اس کو بھی مارتا پیٹتا تھا. اس وقت خاتون نے اول بی بی آصفہ بھٹو نے پنجاب کی حکومت سے اس گھناؤنے جرم کی مکمل انکوائری اور مناسب تحقیقات کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے. لیکن محترمہ آصفہ بھٹو صاحبہ بڑی عزت اور احترام کے ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سندھ میں جو اس وقت پنجاب کے معاملہ تو پنجاب گورنمنٹ دیکھ ہی لے گی, وہ تو آپ اس کی ٹینشن نہ لیں. تو اس وقت جو سندھ میں برا حال ہوا ہے, کبھی کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے, کبھی کسی کی بیٹی کو اغوا کر لیا جاتا ہے, کبھی کسی کو مار دیا جاتا ہے. ابھی چلے زیادہ پرانی بات نہیں کرتے, لیٹسٹ کیس کی طرف آ جاتے ہیں کہ میر رضا کیس کی اگر شفاف طریقے سے انویسٹیگیشن کرنے کا آپ مطالبہ کر رہے ہیں, جن کے والدین رو پٹ رہے ہیں, سراپا احتجاج ہیں, سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں, اتنی بری حالت ہے, اس کی بہن تک کی جان کا خطرہ ہے, وہاں پہ ایک کے بعد دوسری تفتیشی ٹیم کیا حال کر رہی ہے, وہاں کی پولیس بگڑی ہوئی ہے, پولیس سارے معاملے کو خراب کر چکی ہے, وہاں پہ بھی نظر ثانی کر لیں خدا کے واسطے. وہ تو آپ کے انڈر آتا ہے. کراچی تو جو ہے وہاں پر ہر وقت ایک ہی آواز ہے کہ بھٹو زندہ ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوتی تو ڈیفینیٹلی سب سے پہلے کراچی پہ توجہ دیتی. یہاں پہ تو مریم نواز صاحبہ اور ان کی گورنمنٹ سنبھال ہی لے گی, اس کی تو آپ ٹینشن نہ لیں. ابھی آپ وہاں کی نبیڑیں کہ وہاں پہ جو اس وقت معاملات اس حد تک خراب ہوئے ہیں, پولیس وہاں پر جو ہے جتنے معاملات کو خراب کریے, پولیس نے جتنا گند مچایا ہوا ہے, پولیس جس طرح سے کیس کو صحیح کرنے کے بجائے پریشرائز کرتی ہے فیملی کو, میر رضا کی فیملی کو پریشرائز کر کے پہلے کیس کو خراب کیا اور اب پھر یہی معاملات ہو رہے ہیں. تو ہم تو مطالبہ آپ سے یہی کریں گے, کیونکہ وہاں ابھی تک بھٹو زندہ ہے, تو مہربانی کریں وہاں پہ ضرور توجہ دیں کہ وہاں پر کیا معاملات چل رہے ہیں. باقی عوام سے جو ہے گزارش ہے کہ ویڈیو کے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کا مطالبہ ہے, تاکہ حکام والا تک پہنچے اور ایسے درندے کو جو ہے پھانسی سے کم اور بروقت پھانسی, بہت جلدی پھانسی جو ہے اسے ملے, تاکہ کوئی کسی خاتون کے ساتھ, کسی بھی انسان کے ساتھ یہ سلوک نہ کر سکے. قیمتی رائے دیجیے. سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو لانے کے بعد.